جماعت اہل سنت کے ممتاز و منفرد خطیب حضرت علامہ مولانا یاسر نوری صاحب ملا جو خلیفہ ہیں سرکار قیاس ملت کے رائے پور چھتیس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، بہت عظیم خطیب ہے ہندوستان کے، میں حضور التماس کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں۔ آئیے اپنے مہمان خطیب کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، ارے ذرا زندہ دل، زندہ دل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار ضیاء ملت، فیضان سلطانی، عرس سلطانی ضیائی، حضور صاحب سجادہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ منبر پاک پہ تشریف فرما سیدی سرکار حضور شیر کالی، تمام علماء کرام، شورائے اسلام، حاضرین بس، پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے برے کر سننے والی اسلامی رشتے کی عزتدار پردہ بشیر و باور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرء مع من احب، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ رحمت دو جہاں شہنشاہ کون و مقام مالک انس و جاں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر بابا سے بلند درود پاک کی ڈالیاں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، وقت بہت کم ہے اور کل شریف کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ ہماری اور آپ کی تقدیر کی معراج ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے آل نبی، اولاد علی، فرزند غوث اعظم، شہزادہ غریب نواز کا دیدار کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بس وقت بہت کم ہے، اس وقت میرے پاس کہنے کی گنجائش یا گزارش کچھ بھی نہیں ہے۔ بس میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو وقت ہے ہمارے پاس، اس خیال سے آپ بیٹھے کہ آج انشاءاللہ ہم فیضان قلبی سے مالا مال ہوں گے، اور جتنے بزرگان دین یہاں آرام فرما ہے، ہم جن کے عرس میں ہیں، الحمدللہ ضیاء سرکار کے فیضان سے بھی مالا مال ہوں گے۔ اس لیے یہ خیال کرتے بیٹھے کہ اس وقت اب ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اگر ہم، کیونکہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہے، لوگوں نے بنگال سے سفر کیا ہے، لوگوں نے چھتیس گڑھ سے سفر کیا ہے، لوگوں نے اڑیسہ سے سفر کیا ہے، لوگ سمبت پور سے آئے ہیں، لوگ ایم پی سے آئے ہیں، لوگ اتر پردیش سے آئے ہیں، لوگ بہار سے آئے ہیں، لوگ بنگال سے آئے ہیں، لوگ کولکاتہ سے آئے ہیں، اور ہندوستان کے مختلف صوبوں سے آئے ہیں، اور یہی خیال لے کر آئے ہیں کہ ہم نے اگر اپنا کاروبار، اپنا مکان، اپنا پریوار چھوڑا ہے، الحمدللہ تو ان اللہ والوں کے نام پر چھوڑا ہے۔ اس لیے جب چاہیں گے تو اپنا دامن کرم پھاڑ کر لے کر جائیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے اس خیال سے بیٹھو، اور اس وقت ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں کیا، بلکہ پورے ہندوستان کیا، پوری دنیا میں وہ ذات محتاج تعارف رہی ہے۔ ہاں، جہاں جہاں جب بدعقیدیت پیر پسار لیتے ہیں، جہاں جہاں جب وہابیت پیر چما لیتی ہے، جہاں جہاں جب سورہ کلیت پردے لگتی ہے، جہاں جہاں جب اعلیٰ حضرت پر حملہ ہوتا ہے، جب اسلام پر حملہ ہوتا ہے، جب مسلک اعلیٰ حضرت کے دشمن بن کے کچھ لوگ آتے ہیں، تو اس شہر میں کسی اور کو نہیں، سب سے پہلے رد کے لیے اگر یاد کیا جاتا ہے تو غیاث ملت کی ذات کو یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، عرس سلطانی ضیاء۔ اس لیے ریاست پوری کو کہنے کی اجازت دے دو کہ اس وقت آپ سمجھو یا نہ سمجھو، آپ جانو یا نہ جانو، آپ پہچانو یا نہ پہچانو، آپ مانو یا نہ مانو، پورے ملک ہندوستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کوئی شہر ایسا نہیں جو غیاث ملت کے فیضان سے مالا مال نہ ہو۔
پوری ہندوستان میں کوئی شہر ایسا نہیں، اور آج اس عرص پاک کی حسین خوبصورت کانفرنس میں تشریف لانے والے ریاست نوری اگر ان علماء سے پوچھے، اگر ان شعراء سے پوچھے، اگر ان عقیدت مندوں سے پوچھے، اگر نوجوانوں سے پوچھے، اگر بزرگوں سے پوچھے، اولاد حضرت امام جعفر صادق علامہ سید عبد الوفی شاہ صاحب قبلہ ممبئی، ولی عہد حضرت حافظ و قاری خلیفہ حضور تاج الشریعہ سید افضل میاں صاحب قبلہ قادری، شہزادہ حضور غیاث ملت، شہزادہ حضور غیاث ملت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت۔ آپ نے اپنی نتھی کی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدی سرکار حضور وسیع ملت کی آمد ہو گئی ہے، سیدی سرکار حضور افضل میاں کی آمد ہو گئی ہے، اور اس وقت میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان ولی عہد صاحب سجادہ سیدی سرکار حضور افضل میاں کو ایک ولی کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اور کیوں نہ دیکھے، یہ وہ ذات ہے، کیوں نہ دیکھے یہ وہ پاکیزہ چہرہ ہے، کیوں نہ دیکھے ان کی شان تو وہ ہے، ان کا مقام تو وہ ہے، ان کا رتبہ تو وہ ہے، ان کی پہچان تو وہ ہے، ان کی عظمت تو وہ ہے کہ سیدی سرکار تاج الشریعہ نے 1.5 سال کی عمر میں جن کو اپنی اجازت تو خلافت سے نوازا۔ ہاں، اب سیدی سرکار تاج الشریعہ نے کیا دیکھا ہوگا؟ اما آج تاج الشریعت کی ولایت پر کوئی شک نہیں کرتا، وہ جو کل تک نہیں مانتے تھے، وہ جنہوں نے کل تک عظمت تاج الشریعہ کو نہیں سمجھا تھا، آج وہ بھی ان کی شان میں خطبے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا، ایک ولی نے ولی کو دیکھا ہے، ایک ولی نے ولی کو دیکھا، تو اس وقت سیدی سرکار افضل میاں موجود ولی ابن ولی، اور یہ سلسلہ تو وہ ہے میاں، یہ سلسلہ تو وہ ہے کہ اس وقت اگر آپ سنو تو ان کی ولایت کا سکہ، ان کی ولایت کا سلسلہ جو چلا ہے، اگر آپ کائپی شریف سے سنو گے تو الحمدللہ مدینہ تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا، مدینہ تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ہندوستان کے بچے بچے کی زبان پر یہی الفاظ آتا ہے کہ مقام و منزلت ذیشان شیر کالپی کا ہے۔ پیار سے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے سبحان اللہ۔ مقام و منزلت ذیشان، اب آپ سمجھو تو صحیح، آپ پہچانو تو صحیح، آپ جانو تو صحیح، آپ مانو تو صحیح، مقام و منزلت ذیشان شیر کلبی کا ہے ہمارا شہر لولاک نانا جان۔ مقام و منزلت ذیشان شیر کلبی کا ہے شہر لولاک نانا جان، شیر کلبی کا ہے۔ اور مخالف آندھیاں آئی مگر کچھ بھی نہیں بگڑا، خدائے پاک نگہبان، خدائے پاک نگہبان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ سید عظمت میاں صاحب قبلہ برکاتی۔ مخالف آندھیاں آئیں گی پر کچھ نہ بگڑے گا، مخالف آندھیاں آئیں گی پر کچھ بھی نہ بگڑے گا، کیونکہ خدائے پاک نگہبان شیر کلبی کا ہے، اور رضا والوں کو جو چھیڑے گا اس کو ہم نہ چھوڑیں گے۔ جو پیغام پوری ہندوستان میں لیے پھرتے ہیں، رضا والوں کو جو چھیڑے گا اس کو ہم نہ چھوڑیں گے۔ زمانے بھر میں یہ اعلان شیر کلبی کا ہے۔ کیا کہنے اور یہاں پر ایک
ایک چیز آپ اور سمجھ لیں، جہاں آپ نعرے تکبیر لگاتے ہیں الحمدللہ، نعرہ رسالت ہم لگاتے ہیں الحمدللہ، اور جب بات پڑھی لکھی آتی ہے تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت لگاتے ہیں. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں ہم سنے کلیوں کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں. سنے کلیوں کے بیچ میں ان کے چہروں کو پہچاننے کے لیے جب کوئی ہمیں ستاتا ہے، جب کوئی ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے، جب کوئی ہمیں پریشان کرتا ہے، تو ایک نعرہ ہماری زبان پر آتا ہے. اچانک سوتے سوتے مجھے وہ خیال آیا اور وہ نعرہ اچانک آ گیا. سید صاحب آپ اپنے نعرے میں اس کو بھی شامل کریں. میں کہوں گا ایک نعرہ میں آپ کے ساتھ لگاؤں گا، ہماری طاقت ہماری ہمت. آپ کہیں گے قیاس ملت، قیاس ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. ہماری طاقت ہماری ہمت، ہماری طاقت ہماری ہمت، ہماری طاقت ہماری ہمت. اس نعرے کو آپ لے جائیں اور پورے ملک ہندوستان میں انشاءاللہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی اور جہاں جہاں بدعقیدیت ہمارے اوپر انگلی اٹھائے گی، انشاءاللہ دیوانہ یہ نعرہ لگاتا ہوا لگا. مقام و منزلت ذیشان، شیر قلبی کا ہے شہید اولاک نانا جان. شیر قلبی کا ہے اور رضا والوں کو جو چھیڑے گا اس کو ہم نہ چھوڑیں گے. رضا والوں کو جو چھیڑے گا اس کو ہم نہ چھوڑیں گے. زمانے بھر میں یہ اعلان شیر قلبی کا ہے، زمانے بھر میں یہ اعلان. اور چلا لیتے ہیں یہ کیسے دیا زد میں ہواؤں کی. جلا لیتے ہیں یہ، چلا لیتے ہیں یہ کیسے دیا زد میں ہواؤں کے. اما مخالف سوچ کر حیران شیر قلبی کا ہے، مخالف سوچ کر حیران شیر قلبی کا ہے. اور بھلا اب کون روکے گا ہمیں جنت میں جانے سے؟ بھلا اب کون روکے گا ہمیں جنت میں جانے سے؟ ہمارے ہاتھ میں دامان، ہمارے ہاتھ میں دامان. زور سے بولو، ہمارے ہاتھ میں دامان. بھلا کون روکے گا ہمیں جنت میں جانے سے؟ ہمارے ہاتھ میں دامان. شیر قلبی کا ہے اور کوئی بولے یا نہ بولے مجھے حق ہے میں بولوں گا. کوئی بولے یا نہ بولے مجھے حق ہے میں بولوں گا، مجھے حق ہے میں بولوں گا. کوئی بولے یا نہ بولے مجھے حق ہے میں بولوں گا. میرے اوپر بہت احسان شیر قلبی کا ہے اور وفاداران مسلک. جی کوئی بولے یا نہ بولے، کوئی بولے یا نہ بولے مجھے حق ہے میں بولوں گا، مجھے حق ہے میں بولوں گا. کوئی بولے یا نہ بولے مجھے حق ہے میں بولوں گا. میرے اوپر بہت احسان شیر قلبی کا ہے. یہ مما یہاں تشریف رکھتے ہیں، مما الحمدللہ حضرت بھی انہیں مما کہتے ہیں. یہ ایسے ہی دیوانے نہیں ہوئے، یہ ایسے ہی مستانے نہیں ہوئے ہیں. یہ جو فقیری شکل و صورت لے کر یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ مما ایک کروڑ پتی آدمی کا نام ہے. ہاں فرید پور میں ہائی وے میں کچھ جگہ کچھ لوگ قبضہ کیے ہوئے تھے اور برسوں سے ان کے باپ دادا انہیں ہلا نہیں پائے. لیکن مما نے کہا حضور آپ نے اگر ایک مرتبہ میرے اس پلاٹ میں قدم رکھ دیا تو میرا یقین ہے کامیابی مجھے مل جائے گی. الحمدللہ حضرت نے دعا کی اور حضرت وہاں گئے، حضرت نے قدم رکھا. الحمدللہ یہ آل رسول کے قدموں کی برکت کہ چند دنوں میں فیصلہ مما کے حق میں ہو گیا. کوئی بولے یا نہ بولے میرا حق ہے میں بولوں گا. میرے اوپر بہت احسان. اور یہاں لالچ کچھ بھی نہیں ہے صاحب. جب مما کو یہ کامیابی ملی تو مما نے
حضرت کی قدم بوسی کی، فرمایا حضور اس زمین کو میں آپ کے نام میں چڑھا دیتا ہوں، ہائے ہائے آپ کے نام میں چڑھا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہمارے پاس کمی کیا ہے، ہمارے پاس کمی کیا ہے؟ اب ہم تو وہ ہے جو مصطفیٰ چاند رحمت کا وفادار پریوار، ہم دنیا میں لینے کے لیے نہیں آئے، زمانے والوں کو بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، لینے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس ایک شرط رکھی۔ حضرت نے فرمایا مما تمہیں کامیابی مل گئی لیکن تمہارا چہرہ سپا چٹ ہے، روزانہ چلاتے ہو، وعدہ کرو کہ میرے نانا جان کی سنت کو آپ اپنے چہرے سے چھڑا نہ کرو گے۔ مما نے کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں مگر ایک شرط پر وعدہ کروں گا کہ جنت میں آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اگر سخاوت ہو تو ایسی ہو، عنایت ہو تو ایسی ہو، نوازش ہو تو ایسی ہو، کرم ہو تو ایسا ہو۔ فرمایا مما نے کہا حضرت جنت میں آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ بڑے مجمع میں حضرت نے کھڑا کر دیا اور حضرت نے فرمایا مما اگر آج سے تم عہد کرتے ہو کہ میرے نانا کی اس عظیم سنت کو آج سے تم اپنے چہرے سے جدا نہیں کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہاں سبحان اللہ، مقام و منزلت سی شان شیر قلبی کا ہے اور وفاداران مسلک میں میرا بھی نام ہے کاشف۔ وفاداران مسلک میں میرا بھی نام ہے کاشف، کرم سبتین کا فیضان شیر قلبی کا ہے، کرم سبتین کا فیضان۔ اس لیے آج آپ لوگ حضرت کے دامن کرم سے لگ جاؤ، چھڑ جاؤ، کیونکہ الحمدللہ قلبی شریف یہ اس شہر کا نام ہے جس کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ بولنا بہت کچھ چاہتا تھا عرس کے تعلق سے، اور یہ چورا شریف اتنی عظیم زمین کے خطے کا نام چورا شریف ہے۔ الحمدللہ جو ہے خاندان ترمذی کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب کا مسکن رہا چورا شریف، سب نے پسند کیا چورا شریف کو، سب کا مسکن رہا چورا شریف۔ اور سید میر سلطان احمد ترمذی سے پہلے تمام بزرگ جن کی وفات یہاں ہوتی تھی پردہ یہاں کرتے تھے، اب ان کی جسم سے تو یہاں نکلتی تھی، مگر انتقال کے بعد چاہتے تھے قلبی شریف نے، مگر آپ نے فرمایا مجھے قلبی شریف نہ لے کے جانا، میں چورا شریف، کیونکہ اس مقام سے مجھے مدینے کی خوشبو آتی ہے، مدینے کی خوشبو آتی ہے۔ ایک عظیم تاریخ ہے، وقت مجھے بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، میں انشاءاللہ کبھی اس پر بولوں گا۔ میں گزارش آپ سے یہی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس وقت ہمارے اور آپ کے ماتھے کی آنکھوں کے سامنے وہ شہزادہ ہے جن کا سلسلہ طریقت جو ہے یہاں سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ڈائریکٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، سلسلہ منقطع نہیں ہے۔ آج بس 5 منٹ کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کون ہے غیاث ملت، کون ہے غیاث ملت، آپ سمجھ لیں کسی ایسے ویسے پیر کا نام غیاث ملت نہیں ہے، آپ سمجھیں اللہ کے خلیفہ محمد الرسول اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ، اللہ کے خلیفہ محمد الرسول اللہ، ان کے خلیفہ حضرت مولا علی، ان کے خلیفہ حضرت امام حسین، ان کے خلیفہ حضرت امام حسین، ان کے خلیفہ حضرت امام زین العابدین، ان کے خلیفہ حضرت امام باقر، ان کے خلیفہ حضرت امام جعفر صادق، ان کے خلیفہ حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے خلیفہ حضرت امام علی رضا، ان کے خلیفہ حضرت ترقی، ان کے خلیفہ حضرت سرد سبتی، ان کے خلیفہ حضرت جنید بغدادی، ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر شبلی، ان کے خلیفہ حضرت عبد الواحد تمیمی، ان کے خلیفہ حضرت ابو الفرات طرطوسی، ان کے خلیفہ حضرت ابو الحسن علی درشی حکاری، ان کے خلیفہ شیخ ابو سعید مخزومی، ان کے خلیفہ سجدرہ شیخ عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، ان کے خلیفہ سید عبد الرزاق، ان کے خلیفہ سید ابو صالح،
ان کے خلیفہ سید محی الدین ابو نصر، ان کے خلیفہ سید علی، ان کے خلیفہ سید موسیٰ، ان کے خلیفہ سید حسن، ان کے خلیفہ سید احمد جیلانی، ان کے خلیفہ شیخ بہاؤالدین، ان کے خلیفہ حضرت ابراہیم ایرجی، ان کے خلیفہ حضرت داتا بکاری بادشاہ، ان کے خلیفہ حضرت قاضی ضیاء الدین، ان کے خلیفہ جمال الاولیاء، ان کے خلیفہ سید میر ان کے جانشین و خلیفہ سید میر احمد ترمذی، ان کے جانشین و خلیفہ سید شاہ فضل اللہ ترمذی، ان کے جانشین و خلیفہ سید شاہ ابو سعید، ان کے جانشین و خلیفہ سید شاہ احمد سعید، ان کے جانشین و خلیفہ سید شاہ حسین علی، ان کے جانشین و خلیفہ سید شاہ خیرات علی، ان کے جانشین و خلیفہ سید شاہ سلطان احمد، ان کے جانشین و خلیفہ سید شاہ قطب الدین، ان کے جانشین و خلیفہ سید شاہ معیز الدین، ان کے جانشین و خلیفہ سید شاہ ضیاء الدین، ان کے جانشین و خلیفہ سید سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت قادری دولہا سرکار غیاث ملت آستان عالیہ سلطانیہ چورا شریف۔ اس لیے آپ ہلکے میں نہ لو، ہمارا سلسلہ طریقت کہیں سے منقطع نہیں ہے۔ آپ کی انگلیاں جتنی چلیں گی، آپ کی زبانیں جتنی چلیں گی، آپ کی انگلیاں جتنی اٹھیں گی، آپ یہ نہ سوچنا کہیں تک پہنچ رہی ہے، بلکہ وایا ہو کے محمد رسول اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ ہاں بس ضرورت اسی چیز کی ہے، آج دامن تھامو، دل کو تھامو۔ اگر ترقی چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر اقتدار چاہتے ہو، اگر منصب چاہتے ہو، اگر دنیا میں وقار چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد جنت چاہتے ہو، تو اسی جگہ پر آ جاؤ جو سبق اعلیٰ حضرت نے سکھایا کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے چا بجا تھانے، وقت میرے پاس بالکل اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نکمل حق رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حدیث پاک کی ایک ٹکڑا کو تلاوت کیا، المرء مع من احبا، مصطفیٰ چاند رحمت ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احبا، تم جیتے جی جس کے ساتھ رہو گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو بہار و بنگال، ہندوستان کے کونے کونے سے آنے والوں، اگر آپ کے دلوں میں غیاث ملت بستے ہیں، اگر آپ غیاث ملت سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ کی نگاہوں میں غیاث ملت بستے ہیں، اگر آپ کے قلب و جگر میں غیاث ملت بستے ہیں، تو المرء مع من احبا، تم جیتے جی اگر ان سے محبت کرو گے تو مرنے کے بعد ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم رب کائنات سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر حصہ پروردگار ہماری زندگی کا ہر حصہ انہی کے ساتھ گزارے، اور میدان محشر میں انہی کے ساتھ رہنے کی ہمیں اتنی قوت و طاقت عطا فرمائے کہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔